بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما واو اور ما نہیں تأتیہم آئی ان کے پاس من آیہ کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانوا تھے عنہا اس سے معرضین اعراض کرتے فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد پس تحقیق کذبوا جھٹلایا بالحق حق بات کو لما جب جاءہم آیا ان کے پاس فسوف پس عن قریب یأتیہم آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں ما کانوا جو تھے بہی اس کے ساتھ یستہزئون مذاق کرتے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 4 اور 5۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بری 3 خصلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی خصلت الا كانوا عنها معرضین کہ وہ حق بات سے اعراض کرتے ہیں۔ دوسری خصلت فقد كذبوا بالحق کہ حق بات سے اعراض کے بعد اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ تیسری خصلت ما كانوا به يستهزئون جھٹلانے کے ساتھ ساتھ وہ استہزاء بھی کر دیتے ہیں۔ انسان کی بگاڑ میں یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائیں وہ انسان بگڑ جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ پہلی خصلت کہ اگر کسی انسان میں وہ پائی جائے تو وہ بگڑ جاتا ہے، وہ ہے معرضین، اعراض کی خصلت۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ حقائق میں غور و فکر نہ کرنا، حقائق کے اندر، دلائل کے اندر غور و فکر نہ کرنا، کہ جو بات سوچنے اور سمجھنے کے بعد فیصلے کی ہے بغیر سوچے سمجھے اس پر رائے قائم کر دینا اور فیصلہ کر دینا۔ بگاڑ کے اندر یہ چیز اہم کردار ادا کرتی ہے کہ جس شخص کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اتنا جلد نہیں بگڑتا۔ اور دوسری صفت فقد کذبوا بالحق حق بات کو جھٹلا دینا۔ کیوں کہ جب ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، حقائق تک پہنچنے کے لیے جد و جہد ہی نہیں کیا، نتیجہ یہی ہے کہ وہ شخص اس چیز کو جھٹلا دے گا۔ اور پھر جھٹلانے کے بعد ہے کہ جھٹلا دیا، رک گیا، امید ہے کہ واپس پلٹ کر آ سکتا ہے،
جب انسان سمجھ جائے، حقائق تک پہنچ جائے، امید ہے واپس آ سکتا ہے۔ جب تیسرا درجہ یستہزئون استہزاء کا آ جاتا ہے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کانوں پر، آنکھوں پر، دل پر، پھر واپس پلٹنے کی بظاہر کوئی امید نہیں۔ یہ تین صفات، یہ تین بری خصلتیں ایسی ہیں کہ آج بھی بعض لوگوں میں پائی جا رہی ہیں، اور جن میں پائی جا رہی ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ جھٹلا بھی رہے ہیں، جھٹلانے کے ساتھ ساتھ وہ استہزاء بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے ہفتے کا جو ہمارے سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ آیا تھا مبارک احمد ثانی کے متعلق، وہ یہی ہے کہ ہمارے عدالتوں کے اندر تفقہ، عبارات کے اندر، آئین کے اندر تفقہ ہی نہیں ہے کہ آئین کا اس شک کا مطلب کیا ہے۔ جب سمجھ بوجھ تفقہ سوچ و بچار ہی نہیں ہے تو اس چیز کو جھٹلا دیا، اور پھر کیا کر رہے ہیں کہ لوگ بتا رہے ہیں، دیگر مسالک والے بتا رہے ہیں کہ چیف صاحب آپ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ غلط دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یستہزئون، استہزاء کر رہے ہیں کہ قرآن کو میرے علاوہ کوئی اور سمجھ کیا سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے 2019 میں ربوہ کے تعلیمی ادارے میں تفسیر صغیر ایک مرزا کے تیسرا جو خلیفہ ہے اس کی تفسیر ہے جو 1070 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ تفسیر اس ادارے میں مبارک ثانی نے تقسیم کی ہے۔ اس تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، مین ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی عنہ، اسی مین ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ تقسیم ہوئی، اہل علاقہ نے درخواست دی متعلقہ تھانے کو کہ یہ تو ہے ہی قادیانی کی، اور یہ مرزا بشیر احمد یہ نور الدین کا بیٹا ہے، نور الدین مرزے کا یہ بیٹا ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین یہ 1914 میں یہ خلیفہ بنا تھا، 1914 میں خلیفہ بنا تھا، اس نے یہ تفسیر لکھی، اور مبارک ثانی نے 2019 میں وہ تفسیر تقسیم کی بچوں کے اندر۔ بظاہر اس کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کو شعور دینا ہے نا، کہ اس مذہب کے بارے میں شعور دینا ہے۔ اہل علاقہ نے متعلقہ تھانے میں FIR درج کرائی، پہلے تو وہ درج نہیں کر رہے تھے، ہو گئی، اس کے نتیجے میں کیا آیا، پھر ربوہ کے یہی قادیانی اسی تھانے پر حملہ کرتے ہیں، پھر یہ کیس لاہور چلا جاتا ہے، 2022 میں یہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں 2019 کا کیس، گرفتاری ہو رہی ہے 2022 میں، اور فیصلہ ہو رہا ہے 2024 میں۔ دیکھیے گا شیطانی قوتیں، شیطانی ہتھ کنڈو کے، دیکھیے گا کہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ عدالت نے اسے ریلیف دیا، ضمانت پہ اس کو رہا کر دیا۔ پھر مذہبی جماعتوں نے، لوگوں نے پھر نظر ثانی کی اپیل کی، 2022 سے لے کر 24 تک یہ مختلف اوقات میں اس کی وہ پیشی ہوتی رہی۔ 24 پچھلے ہفتے میں جا کے اس کا فیصلہ ہوا۔ فیصلہ چیف صاحب نے یہ دیا کہ قادیانی اپنی چار دیواری میں تبلیغ کر سکتے ہیں، قادیانی اپنی چار دیواری میں تعلیم کر سکتے ہیں، قادیانی اپنی چار دیواری کے اندر اپنے دینی تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو چیز بظاہر جائز نہیں ہے تو چھپ کے کرنا وہ جائز ہے؟ چوری جائز نہیں ہے، اگر چور چوری کرے اور وہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے، مال لے کے آ جائے، تو کیا چوری کا مال اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟
چار دیواری کے اندر جو چیز شرعاً غلط ہے کہ جب آئین ہے، جب دستور بن گیا کہ قادیانی اپنے کسی مسلک کو، کسی مسئلے کو کسی طریقے سے وہ پاکستان میں اپنے آپ کو مسلم قرار دیتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتے، کہ وہ آج تک انہوں نے پاکستان کی حیثیت کو نہیں سمجھا، آج تک انہوں نے پاکستان کے آئین کو آئین ہی نہیں سمجھا، اور آج یہ ہے کہ ہمارا آئین اس کو سپورٹ کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اچھا، پھر جتنے بھی مسالک ہیں سب کی طرف بھیجے گئے، مراسلے بھیجے گئے کہ اس کیس پر آپ اپنی رائے پیش کریں۔ سارے مسالک سوائے جاوید احمد غامدی کے باقی سب نے کہا ہے کہ قادیانیوں کو اس طرح کے اپنے معاملات کے چھاپنے کی، تشہیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک طرف یہ چیف جسٹس ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کے جید علماء کرام، اہل علم اور عوام بھی ہیں، آپ حضرات بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیتا اس وقت تک وہ دینی شاعر کے نام سے اپنا کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اور بھی کتنے غیر مسلم لوگ ہیں، ہندو رہتے ہیں اور سکھ رہتے ہیں، وہ بھی معاملات کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت گاہیں ہیں، ان کی بھی دینی کتابیں ہیں، وہ شائع کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک بنا دیا کہ ہم سکھ ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم فلاں مذہب سے۔ لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مرزا کو یہ وقت کا نبی، اور اس کے بعد یہ جو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی خلفاء ہیں جو خلفاء راشدین ہیں، اور یہی کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور تقسیم ہونے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور پھر سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، اور پھر آپ کے فیصلوں کی حیثیت کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ادارہ ہو کہ اس کی حیثیت بھی ہو، کل تک جو مجرم تھے آج حکمران بنے ہوئے ہیں، کل جو حاکم تھا مجرم بن کے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کے فیصلے کی حیثیت تو یہ ہے، آپ کے فیصلے کرنے کا معیار کیا ہے وہ سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، اور پھر آپ کے فیصلوں کا جو معیار ہے وہ بھی سامنے ہے کہ 2019 کا مسئلہ ہے اور 2024 کے بھی 7واں مہینہ اینڈ کو ہے، اس میں آپ کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو کیا اتنا دقیق مسئلہ ہے کیا؟ یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کیا؟ اتنا پیچیدہ مسئلہ تو نہیں ہے، بالکل واضح مسئلہ ہے، اور یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو قرآن کریم کی توہین ہی نہیں ہو رہی، اس میں تعریف ہے۔ یہ جو تفسیر صغیر 1070 صفحات پر مشتمل ہے اور 80 صفحات پر کتابیات ہے، اس میں تعریف ہے۔ نعوذ باللہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور مرزا کے متعلق کیا کچھ نہیں، اس میں اس کے الہامات کو وحی کی صورت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ایسی کتاب کو اگر ہمارا اسلامی ملک سپورٹ کر کے تقسیم کرنے کی اجازت دیتا ہے تو ایسے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھنا اور ایسے لوگوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے اقتدار دینا، یہ اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کو بے دین بنانے میں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ تو وہ وقت ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں، وہ وقت تھا۔ آج ہم نفسا نفسی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے غزہ کے لیے کیا کر لیا۔ چلو وہ غزہ کا معاملہ تھا، اب جب نبی کی ذات کا معاملہ آیا ہم نے کیا کر لیا؟ میں تو اپنے کاروبار میں مگن ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ دھرنا فلاں جماعت دے رہی ہے، میں کیوں جاؤں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ فلاں، ہم تو آپس میں اختلاف اتنے میں بٹ گئے ہیں کہ اب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا، ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسی تفسیریں تقسیم ہوں گی
ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے بچوں کی ایسی ذہن سازی کی جائے گی، پھر وہ کیا کہیں گے کہ چلو اتنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، اچھا انسان تھا۔ آپ بتائیں اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، اچھا انسان تھا، وہ بندہ مسلمان ہے؟ تو کیا بنا رہے ہیں آپ؟ صرف یہ ذہن میں آ جائے اس کا، یہ نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں مانتا، وہ خلیفہ بھی نہیں مانتا، اور وہ ولی بھی نہیں مانتا، چلو صرف یہ کہ وہ ایک مسلمان عامی انسان ہے۔ اگر کوئی بچہ وہ تفسیر پڑھ کر، وہ تشریحات سمجھ کر قرآن کریم کی یہ عقیدہ اور یہ نظریہ قائم کر لے کہ یہ بھی اچھے انسان ہے، بتائیں کہ کوئی اس کو مسلمان کہے گا؟ تو ہم تو اپنے بچوں کو، اپنے ان رہنے والے اس ملک سے محبت کرنے والے اور اس ملک کے لیے خون پسینے سے ٹیکس دے کر اس ملک کو چلانے والوں کے بچوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر ایسے لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بد امنی پھیلا رہے ہیں، یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ ملک مخالف ہیں۔ بھئی یہ ملک اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پہ تو بنا ہے۔ جب یہ کلمہ ہی نہیں رہا تو پھر اس ملک کی کیا میں کہوں گا کہ ضرورت پڑے گی؟ جب یہ کلمہ ہی نہیں ہے، جب اس کلمے کا مصداق ہی نہیں رہا، جب اس کلمے کا بول بالا کرنے والے جتنے بھی ہیں سب کو ہم غیر مسلم قرار دے رہے ہیں اور سب کے ایمان کے اوپر ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو پھر یہ قربانیاں دینا اور پھر یہ اتنی محنت کرنا، پھر یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔